الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن سلمان رضی اللہ تعالی عنہ قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان قال یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم مبارک فیہ شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر شہر جعل اللہ صیامہ فریضۃ من قیام لیلہ تطوعا من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادی فریضۃ فیما سواہ ومن ادی فریضۃ فیہ کان کمن ادی 70 فریضۃ فیما سواہ وشہر الصبر والصبر ثوابہ الجنہ وشہر المواساة وشہر یزاد فیہ الرزق المؤمن فیہ من فطر فیہ صائما کان مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار وکان لہ مثل اجرہ من غیر ان ینقص من اجرہ شیء۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن بعض فرمایا اے لوگو تمہارے پاس عظمت والا برکت والا مہینہ آیا، وہ مہینہ جس میں ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے اور اس کی رات میں قیام نماز پڑھنا تطوع یعنی سنت۔ جو اس میں نیکی کا کام کرے تو ایسا ہے جیسے اور کسی مہینے میں فرض ادا کیا، اور اس میں جس نے فرض ادا کیا تو ایسا ہے جیسے اور دنوں میں 70 فرض ادا کیے۔ یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ یہ مہینہ مواسات اور غمخواری کا ہے، اور اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو اس مہینے میں روزے دار کو افطار کرائے اس کے گناہوں کے لیے مغفرت ہے، اور اس کی گردن آگ سے آزاد کر دی جاتی ہے، اور روزہ افطار کرنے والے کو ویسا ہی ثواب ملے گا جیسا روزہ رکھنے والے کو ملے گا، بغیر اس کے کہ اجر میں کچھ کم ہو۔ قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس کلنا یجد ما یفطر الصائم او علی شربۃ او مضغۃ لبن وهو شہر اولہ رحمۃ واوسطہ مغفرۃ واخرہ عتق من النار من خفف عن مملوکہ فیہ غفر اللہ له او اعتقہ من النار واستکثروا فیہ من 4 خصال خصلتین ترضون بہما ربکم وخصلتین لا غناء بکم عنہما فاما الخصلتان اللتان ترضون بہما ربکم فشہادۃ ان لا الہ الا اللہ وتستغفرونہ واما الخصلتان اللتان لا غنى بکم عنہما فتسألون اللہ الجنۃ وتعوذون بہ من النار ومن سقى صائما سقاه اللہ من حوض شربۃ لا یظمأ حتی یدخل الجنہ۔ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں کا ہر شخص وہ چیز نہیں پاتا جس سے روزہ افطار کروائے، یعنی ہر ایک بندہ تو کسی روزے دار کو پورا کھانا نہیں کھلا سکتا۔ تو یا رسول اللہ یہ جو آپ نے مغفرت اور جہنم سے آزادی کا پروانہ سنایا ہے، ہم پھر اس پر کیسے عمل کریں؟ تو حضور نے فرمایا یہ ثواب اللہ تعالیٰ اس شخص کو دے گا جو ایک گھونٹ دودھ کا یا ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی سے روزہ افطار کروائے۔ اگر غربت ہے تو کوئی بات نہیں، آپ یہ کر سکتے ہیں۔ اور جس نے روزے دار کو پیٹ بھر کھانا کھلایا اس کو اللہ تعالیٰ میرے حوض سے پلائے گا کہ کبھی پیاسا نہ ہوگا یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ اس کا اول رحمت، اس کا اوسط مغفرت، اس کا آخر جہنم سے آزادی۔ جو اپنے غلام پر اس مہینے میں تخفیف کرے یعنی کام میں کمی کرے، اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا اور جہنم سے آزاد فرمائے گا۔ اس حدیث پاک کے طویل حدیث پاک کے بعد ہمیں جو اس سے کئی اسباق ملتے ہیں، ایک میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے نہ جی ہر ایک بندے کو اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اس بندے کو مال و اسباب سے سرفراز فرمایا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے کہیں پر بھی کسی بندے کو مجبور اور لاچار نہیں کیا۔ اب جو امیر لوگ ہیں ان کے لیے تو یہ معاملہ ہو گیا نا کہ وہ پورا روزہ کھلا سکتے ہیں، افطار کروا سکتے ہیں، لیکن جو غریب آدمی وہ کیا کرے؟ حضور نے اس کا بھی علاج بتا دیا۔ دیکھیں، اگر اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دینا ہے تو اپنے افطاری کے ساتھ ایک بندے کی افطاری آپ زائد تیار کر لیں،
یہ تقریباً ہمارا مڈل مین ہر ایک کر سکتا ہے۔ جو صاحب ثروت لوگ ہیں وہ اپنے علاقے کے، آپ جس محلے سے تشریف لاتے ہیں اس محلے کی مسجد میں آپ تشریف لے جائیں، وہاں کے امام صاحب کو، وہاں کے خادم کو وہ آپ راشن دے دیں۔ راشن دے، وہ پورا جو ہے نا جی مہینہ کھائیں گے پیئیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے جن کو اللہ نے حیثیت دی، جن کو نہیں دی وہ ایک دن کا کھانا جو کر سکتے ہیں وہ کریں۔ آپ کے قریب کوئی قاری صاحب ہیں، کوئی حافظ صاحب ہیں، آپ کے خاندان اگر قریب ہے، بہن بھائی قریب ہیں تو ان کو بھجوا دیا ہیں جی۔ اس طرح کوئی نہ کوئی سبب ضرور کریں، کوئی نہ کوئی ایسا سلسلہ۔ جب کبھی ہمت ہوئی لسی بنا کے بھیج دی، کبھی ہمت ہوئی شربت بنا کے بھیج دیا، کبھی ہمت ہوئی پکوڑے بنا کے بھیج دیے، بھئی کبھی کھجوریں بھجوا دی۔ یہ وہ کام ہے میرے بابو جس کی ضمانت میرے سونے نبی نے دی ہے، یہ میری بات نہیں ہے۔ میرے سونے نبی نے کہا ہے کہ بھئی جس کے پاس سارا کروانے کی نہیں ہے ہمت، جس کے پاس ہمت ہے حضور نے کہا وہ کروائے، نہیں ہے ہمت تو پھر یہ کام کرے۔ ہمارے ہاں یہ شربت وغیرہ یہ سارے سلسلے چلتے ہیں۔ تو اس طرح جو آپ کے قریب ہیں، ملازم ہیں، نوکر ہیں، آپ کے سٹاف ہے، ان کے ساتھ جس ممکن حد تک آپ کر سکتے ہیں آپ کریں۔ دیکھیں میں نا زیادہ نہیں کر سکتا، میں یہ کر سکتا ہوں کہ میں جب سے یہاں پہ آیا ہوں میرا کوئی بھی خادم رہا ہے اس کے کھانے کی ذمہ داری میری رہتی ہے۔ بالخصوص رمضان شریف کے اندر سحری افطاری یہ بچہ میرے ساتھ کرتا ہے، سحری کا انتظام اس کے ساتھ ہے۔ جو کھانا میں نے کھانا ہے پہلے اس بچے کو جائے گا، پھر مجھے کھانا ملے گا۔ وہی چیز جو میں نے کھانی ہے وہ اس کو جائے گی۔ افطاری ہم کٹھے بیٹھ کے کھاتے ہیں، تراویحوں کے بعد کھانا ہم کٹھے کھاتے ہیں، پہلے اس کو جاتا ہے پھر میں کھاتا ہوں۔ میری اوقات اتنی ہے، میری تنخواہ مجھے صرف اس جو ہے نا، اب یہ بچہ بھی آ گیا اس کے ساتھ بھی افطاری ہم شیئر کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی توفیق دی ہے، ایک یا دو بندوں کو میں کھلا سکتا ہوں، اور وہ میں روٹین سے کھلا، وہ رمضان ہے وہ غیر رمضان ہے، صرف اس لیے کہ میرے جیسا ایک کمزور آدمی اگر کر سکتا ہے تو الحمدللہ مجھ سے تو سارے بہتر ہی ہیں، سب کر سکتے ہیں۔ کوشش کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے بھی آزادی دے، اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بھی مغفرت عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔